اور تمام ہی لوگ، وہ اب جو لوگ ایسے بھی کہلا لیتے ہیں کہ یہ کلاسیکل ہومیوپیتھ ہیں، یہ لوگ بھی اتنے ہی ناکام ہوتے ہیں جتنے وہ لوگ بھی کامیاب رہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کلاسیکل نہیں کہلاتے. تو چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ سبھی میں شفا بھی ہے اور مسائل بھی موجود ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ اپنے تھراپیوٹک فیلڈ کو ہم وسیع کریں، اتنا محدود نہ ہو جائیں. جب ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میٹھی گولیوں کے ساتھ ہی اتنے ٹھیک کرنا ہے، اسی پہ پابند نہ ہو جائیں، چیزیں اور بھی دیکھیں. تو اس سے پھر مختلف دوستوں نے اپنے اپنے جگہ پہ کوئی کہاں سے کوئی چیز لاتا ہے، کوئی کہیں سے چیز لے کر آتا ہے. تو مقصد تو اس کا یہ ہے کہ اسے ایویلویٹ کیا جائے. اگر اس میں کچھ سچائی ہے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے، اسے کر کے دیکھا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایگزیکٹ ہومیوپیتھی کے مطابق نہیں ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہومیوپیتھی کی نہیں ہیں. مثلا میں اور میرے کئی دوست ہم غذاؤں پہ کام کر رہے ہیں، ہم غذاؤں کے ذریعے سے جو ہم علاج کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی ہم ہومیوپیتھک دوائی سے نہیں کر سکتے. اب اس پہ یہ تو دو رائے ہو سکتی ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے کہ پابند نہ کیا جائے اپنے آپ کو. آپ کی سائنس جو ہے اس کا ایک المیہ ہے. جب ہنمن نے اس نظریے کے ساتھ آگے آئے کہ یہ ہومیوپیتھی ہے، اور جب یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ ایلوپیتھی سے مختلف ہے، اور جب اس سے کام بھی کیا، اور اپنے وقت پہ ہنمن نے بہت اچھا کام کیا. اور یہ جو چیزیں ہم جنہیں ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت ہنمن کی کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں اس وقت کے لحاظ سے جب ہنمن نے یہ کام کیا تھا. ایک آدمی نے اسٹڈی کیا ہے ہنمن کو اس وقت جیسے ہنمن نے سوچا تھا. یہ ایک تھاٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس کی اسٹڈی. اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ تھاٹ آگے ڈیولپ ہو رہے ہیں. جیسا کہ ہم اب قرآن مجید کو لیجئے کہ قرآن مجید کچھ احکامات ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ کوئی ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ نقطہ بھی ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لیکن اس کی توضیحات، اس کی تفصیلات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو آگے لے کر چلنا، یہ تو پھر نیشن کا کام ہے. اگر قوم نے ایسا نہیں کیا، ملت نے ایسا نہیں کیا، تو آپ نے دیکھا کہ پھر اس پہ عمل بھی کوئی نہیں ہوا، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. تو ہنمن کا جو تھاٹ ہے اسے ہم اس سے پابند نہیں ہوں گے کہ جو کچھ میر صاحب نے پڑھا، جو کچھ انہوں نے چیزیں ڈسکس کی، وہ ان کا کسی آدمی نے ان کے کام کو، ہنمن کے کام کو ایویلویٹ کیا. ہم تو اس ایویلویشن کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم تنقید بھی کریں گے، اس کو لے کر آگے بھی چلیں گے. ایسے آپ کینٹ کو لائیں، کینٹ میں اور ہنمن کی تعلیمات میں بہت سے تضادات تھی. یہی جو نظریہ جو پیش کیا ہے میر صاحب نے، انہی کے بنیادی ان اسٹڈی سے جس آدمی نے، اس سے کینٹ کو بہت اختلافات. کینٹ کا نظریہ اس سے کچھ مختلف بھی ہے. اچھا، لیکن اس سے متفق بھی ہے. مثلا کینٹ ایسے نہیں کہتے کہ کینٹ تو ایسے کہتے ہیں کہ آپ ایویلویٹ کریں سمٹم کو، جو سمٹم جس میادوں کے اوپر غالب ہیں ان کو پکڑ لیں، ان کو ٹھیک کر لیں. پھر آپ اس سے بعد میں جو میادوں اوپر آتا ہے اس کو پکڑیں، اس کو ٹھیک کر لیں. تو ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اپروچز کام کرتی ہیں یا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت سی خوبصورت باتیں کی، اور ان کا جو نظریہ ہے یا ان کے جو اب جہاں یہ پہنچے ہیں، یہ ہنمن کے نظریات سے کتنا ہی مختلف ہو، لیکن اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نظریہ اب بھی ہنمن کے قریب ہے اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے بہت دور ہے. آپ ان لوگوں میں جائیے جن کے پاس نظریہ ہی کو نہیں ہے، جو کسی قاعدے کے اوپر کام ہی نہیں کرتے، جن کا کام ہی صرف لا آف ایمپیریسزم پہ ہے کہ جو تجربے میں آ گیا وہ کر لیا، کل کو پتہ چلا کہ یہ تجربہ غلط ہو گیا، پھر اسے امینڈ کر لیا، پھر ایک اور دوائی آ گئی، پھر ایک اور طریقہ آ گیا. تو آپ کے ہاں جو ہنمن نے بات چھیڑی اور جیسے انہوں نے علاج کیا، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بہت اچھا موضوع دیا کہ آج آپ بیٹھ کے 100 جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہنمن کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے نظریے کو، اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس پہ مزید اس میں اضافے کرتے ہیں، اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو یہ خود سے اس نظریے کی مضبوطی کا ایک ثبوت ہے. اگر یہ نظریات ہم نے پہلے نہ پڑھے ہوتے تو شاید بہت سی آگے ڈسکشن ہم نے نہ چلائی. میں خود اس سے متفق نہیں ہوں کہ ہنمن جیسے کہتے ہیں. میں تو اس سے بھی متفق نہیں ہوں کہ ہم یہ مان لیں کہ ڈیزیز جو ہے یہ
ہمیشہ موجود ہی رہتے ہیں، پیچھے سے لے کر آدمی آتا ہے. میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں کہ جنوم میں اور اس میں چیزیں ڈٹرمن کر دی گئی ہیں. اگر ہم اس کو مان لیں کہ چیزیں پہلے سے ڈٹرمنڈ ہیں تو آپ کی میری ایگزسٹنس کیا رہ جاتی ہے؟ ہم علاج کس چیز کا کریں گے؟ اب تک کچھ بھی ڈی این اے سے ادھر ادھر سے نکال کے جو چیزیں جو کام کیا گیا ہے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے لائف، کوئی آپ نے اسے علاج نہیں کیا کسی چیز. لیکن سائنس اتنی اوپر غالب آئی ہوئی ہے اور ان چیزوں کو ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ گویا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ڈیسٹینی، ہمارا مستقبل، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ایک مادے کے ہاتھ میں ہے اور اس نے پہلے سے ہمیں بنا دیا ہے اور جو کچھ ہم بنے ہوئے ہیں وہی ہم بنے رہیں گے. ایسا نہیں ہے. لوگوں میں چینجز آتی ہیں. لوگ بعد ایک آئیڈیا کی بنا پہ اپنے جراثیم کو مارتے ہیں. لوگ بعد آئیڈیا کی بنا پہ اپنے جراثیم اپنے باڈی میں آئے ہوئے بڑی بڑی تبدیلیوں کو اور جو فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں ریورس کر لیتے ہیں. یہ بہت سی فورسز ہیں جو انسان میں کام کر رہی ہیں، جو مختلف تھراپیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اچھا، اس میں کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ سبھی کو ہم پڑھیں اور تنقید نہیں کریں. میں اس تنقید سے نہیں وہ کہہ رہا جو ڈاکٹر صاحب نے کی، انہوں نے تو بات کو آگے بڑھایا. میں اس سے ہے کہ اگر ہم ایک چیز لے کے کوئی آتا ہے، مثلا اب چائنیز کی چیزیں ظاہر ہے ہمارے یہاں پریویل نہیں کرتی، ہم انہیں پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم اسے لے کر آگے آتے ہیں تو وہ ان کا نظریہ ہے، ہم نے اسے پڑھنا ہے. ہم نے خود اس پلیٹ فارم پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس نظریے کو پڑھیں گے، دیکھیں گے. ہمیں اسے پڑھنا ہے، ہمیں اسے عرض کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا ہمارے ہاں کہیں یہ کام آتا ہے. اگر آئے گا تو ہم اسے اڈاپٹ کر لیں گے، اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. نہیں آئے گا تو ہم اسے کنڈیم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. لیکن اسے صحیح معنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی کسی چیز کو پڑھے بغیر اور دیکھے بغیر کبھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہاتھ نہیں روکنا چاہیے، کبھی اپنے ذہن کو اس سے بالکل علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ انجیل مقدس پڑھنی شروع کی اور اس میں نے اپنی قرآن مجید اور احادیث جو کچھ میں نے پڑھ رکھا تھا اس کے مطابق اسے خوب کاٹا اور چھانٹا. اور جس شخص سے میں نے لے کر پڑھی تھی اس نے کیا آپ نے وضو کر کے اسے ہاتھ لگایا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں. تو میں بڑا نادم ہوا، مجھے معلوم ہوا کہ میں نے غلط کیا. جب ایک بہت بڑی کتاب ہے یا ایک بہت بڑا کام ہے ایک آدمی نے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے جو بھی ہے اس نے کام کیا ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے انعماد سے سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور کچھ فائدہ دیتا ہے تو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، فائدہ نہیں دیتا تو اسے چھوڑ لینا چاہیے. کیونکہ دنیا میں بے شمار نظریات ہیں. اب تو نظریات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کیونکہ سارے نظریات اکٹھے ہو کے ایک گلوبل ورلڈ میں آ گئے. پہلے مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے، اب نکل کے وہ سارے آپ کی ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں. اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ یہ جو یورش ہے آئیڈیاز کی اس سے بچ سکیں. تو اس میں سے اچھی باتوں کو تلاش کرنا، غلط باتوں کو چھوڑ دینا. یہ ہے کہ آپ انہیں سنیں بہت غور سے. جب ہم انہیں سنیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے، اس پہ کام بھی کریں گے، سیکھیں گے. ہم نے تو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو پہلے بہت غور سے چیز کو پڑھا جائے، سنا جائے اسے، پھر اس کے بعد اس پہ کام کر کے دیکھا جائے. جو چیز کام دے اسے اڈاپٹ کر لیا جائے، جو کام نہ دے اسے چھوڑ دیا. جیسے کہ ہم نے خود اپنے اس کے اقتباس میں وہ پریفیس میں لکھا ہے اور جیسے پھر کہ یہ کر کے دیکھو، ٹھیک ہے جی، تجربات کرو، دیکھو، ایسے پرکھو. اگر کام ہو جاتا ہے تو کر لو، نہیں ہوتا تو پھر نہ کرو، ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں رہنا چاہیے کہ چیزوں کو ہم اچھی طرح سے غور سے سنیں اور پھر ان کو ایویلویٹ کریں. میرا خیال ہے کہ ایسے ہم کریں کہ جب کوئی پیپر پڑھا جاتا ہے تو اسے اس وقت تو ڈسکس ہی نہ کریں، اگلی دفعہ اسے ڈسکس کریں، اس وقت اسے ڈائجسٹ کریں. کیونکہ اس میں بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے. باتیں میں نے بھی اب اتنی کی ہیں کہ 15 منٹ میں نے بھی آپ کے ضائع کی، میں معذرت خواہ ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکس نہ کیا جائے کہ وہ پڑھنے والا رک جائے جیسے کہ اس سے کوئی غلط کام کر دیا. تو یہ آپ پڑھیے گا اور اسے اچھی طرح سے ہم سنتے ہیں، پھر اسے لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ.